بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 نومبر 2019 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ڈرائیور نے مفرور جعل ساز گرفتار کروا دیا۔ اوبر ڈرائیور کی دانش مندی نے مفرور جعل ساز کو گرفتار کروایا۔ مصر سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی جعلی نوٹ بنانے کے الزام میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم نے جدہ میں آن لائن ٹیکسی سروس اوبر طلب کی۔ انہوں نے منزل مقصود پر پہنچ کر ڈرائیور کو جعلی نوٹ دینے کی کوشش کی، جس پر ڈرائیور نے پولیس کو بلا لیا، جس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ ملزم تو پہلے سے ہی جعلی نوٹوں کے کیس میں مطلوب تھا۔ عربی ویب نیوز سبق نے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے حوالے سے اطلاع دی کہ جدہ میں ایک مصری باشندے نے اوبر ٹیکسی طلب کی۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد ملزم نے ڈرائیور کو جعلی نوٹ دیے۔ ڈرائیور جعلی نوٹ دیکھ کر پہچان گیا۔ اس نے فوری طور پر قریب ہی موجود پولیس اہلکاروں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ پولیس اہلکار جب ٹیکسی کے پاس پہنچے تو ملزم نے بھاگنے کی کوشش کی، تاہم وہ ناکام رہا۔ اوبر ڈرائیور نے جعلی نوٹ پولیس اہلکار کو دیے جو انہیں ملزم نے دیے تھے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کا اقامہ نمبر جیسے ہی موبائل یونٹ کے سسٹم میں فیڈ کیا تو معلوم ہوا کہ ملزم تو پہلے ہی جعلی کرنسی کیس میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزم کو علاقے کے تھانے میں پہنچا دیا گیا، جہاں اسے مزید تحقیقات جاری ہے۔ اس ضمن میں پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کا سابقہ ریکارڈ موجود ہے، جس کی روشنی میں ان پر مزید مقدمات درج کر کے انہیں محکمہ تحقیقات و استغاثہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فیملی وزٹ ویزے کی تاریخ ختم ہونے پر مہلت ملے گی۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فیملی وزٹ ویزے کی تاریخ ختم ہونے پر کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ جس روز وزٹ ویزا ختم ہو رہا ہو وہ سعودی عرب میں قیام کا آخری دن ہوگا۔ اس روز فیملی وزٹ پر آنے والوں کو سفر کرنا ہوگا۔ اس کے بعد قیام غیر قانونی شمار ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھا گیا تھا کہ کیا فیملی وزٹ ویزا ختم ہونے کی تاریخ سے ویزے پر آنے والے کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے یا نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس کے جواب میں واضح کیا کہ مقررہ ہدایت کے مطابق فیملی وزٹ ویزے پر آنے والے کو ویزے کے آخری دن تک سفر کرنا ہوگا۔ میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ واضح رہے، سعودی عرب میں مقیم لاکھوں تارکین وطن اپنے رشتہ داروں خصوصاً اہلیہ اور بچوں کو وزٹ ویزوں پر بلاتے ہیں۔ بعض اوقات ریزرویشن نہیں مل پاتا، کبھی کبھار کوئی اور گھریلو یا صحت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سفر مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض تارکین یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے فیملی وزٹ کی میعاد جمعہ کو ختم ہو رہی ہے اور انہیں ریزرویشن نہیں مل رہا، تاہم اگر ویزے کی میعاد ختم ہونے کے 3 دن کے اندر انہیں سیٹ مل رہی ہے اور وہ ریزرویشن کروا لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے کی صورت میں ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے تارکین کے ذہنوں میں موجود اس امکان کی تردید کر دی ہے اور بالکل واضح کر دیا ہے کہ میعاد کے آخری دن تک سفر کرنا لازمی ہوگا۔ قیدی جوڑے کی دھوم دھام کے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس مثال پر عمل کرتے ہوئے مکہ ریجن کی جیل میں ایک قیدی جوڑے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب جدہ جیل کے اندر ہی منعقد کی گئی۔ تقریب میں جیل وارڈن، اہلکار اور قیدیوں کے علاوہ دلہا اور دلہن کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے شادی کے بعد جوڑے کو جیل میں ہی سجائے جانے والے ایک گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ عربی نیوز ویب سبق کے مطابق جدہ کی جیل میں اصلاحی پروگرام کے تحت قیدی خاتون اور اس کے منگیتر کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا گیا۔ جیل وارڈن ماجد الدویش کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے اصلاحی منصوبے کے تحت قیدیوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں۔ جیل وارڈن کا کہنا تھا کہ مذکورہ جوڑے کی منگنی 3 ماہ پہلے جیل میں ہی کی گئی تھی۔ 2 روز پہلے ان کا نکاح پڑھایا گیا، بعد ازاں انہیں رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ وارڈن کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قیدیوں کی اصلاح کی جائے
تاکہ انہیں اپنا مستقبل سنوارنے کا موقع مل سکے۔ مقامی اخبار کے مطابق جدہ کی جیل کے زنانہ اصلاحی سینٹر میں شادی کی تقریب شاندار طریقے سے منعقد کی گئی، جس میں تمام قیدی خواتین نے شرکت کی، جبکہ دوسری جانب مردانہ حصہ میں بھی تقریب کا الگ انعقاد کیا گیا۔ قیدی خواتین نے بیرکوں کو سجایا اور جوڑے کے لیے تحائف بھی جمع کیے۔ قیدیوں نے شادی کی تقریب میں بھرپور شرکت کی۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے دعوت کا بھی اہتمام کیا گیا، جبکہ نئے جوڑے کے لیے جیل کے اصلاحی سینٹر میں ہی مکان کو بھی مقامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر سجایا گیا۔ اصلاحی مراکز میں خصوصی طور پر خلوت گھر بھی بنائے جاتے ہیں، جہاں ہر 6 مہینے بعد قیدیوں کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا بھی خصوصی بندوبست کیا جاتا ہے۔ قیدیوں کی درخواست پر انہیں مذکورہ خصوصی مکان میں 24 گھنٹے اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ ملازمین سے کانٹریکٹ کی ڈیجیٹل تصدیق لازمی۔ وزیر محنت و سماجی بہبود آبادی نے کہا کہ نجی شعبے کے ملازمین کے معاہدوں کو وزارت سے منسلک کر کے ورک ایگریمنٹ ڈیجیٹل تصدیق کرائی جائے۔ منصوبے کو مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ آئندہ سال 2020 کے اختتام تک تمام معاہدے وزارت محنت سے جوڑ دیے جائیں گے۔ عربی روزنامے اوقاز کے مطابق وزیر محنت کی جانب سے ملازمت کے معاہدوں کی وزارت محنت سے تصدیق کا مقصد فریقین کے حقوق کا تحفظ ہے۔ کانٹریکٹ کی ڈیجیٹل تصدیق کے حوالے سے وزیر محنت احمد الرحجی نے مزید کہا کہ کارکنوں کے کانٹریکٹ کی ڈیجیٹل تصدیق سے جہاں کام کا معیار بلند ہوگا، وہاں کفیل اور ان کے عمال دونوں کے حقوق کی حفاظت ہوگی۔ اس ضمن میں وزارت محنت کی جانب سے خصوصی پروگرام لانچ کیا جائے گا، جس کے تحت کارکنوں کے معاہدے ملازمت کی وزارت محنت کی ویب سائٹ سے تصدیق کی جا سکے گی۔ وزیر محنت کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے اداروں اور کمپنیوں کو مرحلہ وار اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا، جس میں کمپنی کا حجم اور اس کے کارکنوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈیڈ لائن جاری کی جائے گی۔ وزیر محنت کی جانب سے جاری کیے جانے والے قانون میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے باہر سے آنے والے نئے کارکن یا نئے بھرتی ہونے والے مقامی افراد کی ملازمت کے معاہدوں کو فوری طور پر وزارت محنت کی ویب سائٹ سے تصدیق کرایا جا سکتا ہے۔ پرانے کارکنوں کے ورک ایگریمنٹ کو وزارت محنت کی ویب سائٹ پر مرحلہ وار تصدیق کرنے کے لیے لائحہ عمل جاری کیا جائے گا۔ کارکنوں کے ملازمتوں کے کانٹریکٹ کی ڈیجیٹل تصدیق سے لیبر کورٹس میں مقدمات کو حل کرنے میں بھی کافی سہولت ہوگی۔ لیبر لا کے مطابق ورک ایگریمنٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بعض ادارے یا کمپنیاں اپنے کارکنوں کو ابتدائی معاہدہ دیتی ہیں، بعد میں اس کی تجدید نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے اختلاف ہونے کی صورت میں عدالت میں پرانا ایگریمنٹ ہی پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے کارکنوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خون عطیہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈ۔ خادم ارمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے 10 سے زائد بار خون کا عطیہ دینے والے 86 شہریوں کے لیے تیسرے درجے کا تمغہ دیے جانے کی منظوری دے دی۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب میں ضرورت مند مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دینے کی مہم وقتاً فوقتاً منعقد کی جاتی ہے۔ مہم سعودی عرب کے تمام شہروں میں بیک وقت شروع ہوتی ہے، جس کا مقصد ضرورت مند مریضوں کے لیے خون جمع کرنا ہوتا ہے۔ تمام شہروں میں قائم بلڈ بینکوں میں خون محفوظ کیا جاتا ہے، جو بعد ازاں ضرورت مند مریضوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ خون کا عطیہ دینے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوان شاہی کی جانب سے ہر سال ایسے افراد کو منتخب کیا جاتا ہے جنہوں نے سال میں کئی بار خون کا عطیہ دیا ہو۔ بلڈ بینک کی جانب سے موصول ہونے والی سفارشات کی روشنی میں خون کا عطیہ دینے والوں کے ناموں کا اعلان کر کے انہیں سول ایوارڈ دیا جاتا ہے، جس کی منظوری ایوان شاہی سے دی جاتی ہے۔ واضح رہے، خون کا عطیہ دینے والوں میں مقامی اور غیر ملکی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ جن افراد کو سول ایوارڈ دیے جاتے ہیں ان کے مختلف درجے متعین کیے گئے ہیں۔ ٹورسٹ گائیڈز کی تعداد میں اضافہ۔ سعودی عرب میں ٹورسٹ مقام کی کثرت کی وجہ سے بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب میں سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے منظم انداز میں کام کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں سیاحتی کمیٹی کے تحت سیاحوں کی رہنمائی کے لیے گائیڈز کو عملی تربیت فراہم کرنے کے ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے مشرقی اور مغربی ریجنز میں سیاحتی مقامات کے بارے میں سیاحوں کو درست اور جامع معلومات فراہم کرنے کے لیے سیاحتی کمیٹی کی جانب سے گائیڈز کو باقاعدہ کورسز کرانے کے بعد انہیں باقاعدہ لائسنسز جاری کیے جاتے ہیں۔ الجوف سیاحتی علاقے کی کمیٹی کے ڈائریکٹر
یاسر بن ابراہیم نے عربی نیوز ویب سائٹ التواصل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سال رواں لائسنس یافتہ گائیڈز کی تعداد میں 89% اضافہ ہوا ہے۔ ماضی میں اس شعبے کی جانب لوگوں کا رجحان نہ ہونے کے برابر تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔